نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی شرعی اعتبار سے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں؟ اور شوافع اور احناف کے درمیان اس بارے میں کتنا اختلافات ہیں، کن کن چیزوں میں اختلافات ہیں۔ اب شوافع فرماتے ہیں کہ جیسے نماز میں سورہ فاتحہ کیا ہے پڑھنا کیسا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے اسی طرح۔ اور دوسرا امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا ہے، جیسے امام قرات کرتا ہے تو آیا مقتدی بھی قرات کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس کے بارے میں کیا ہے سورہ فاتحہ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا کیا ہے فرض ہے، کیا ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور یہ نماز کا رکن ہے۔ جس طریقے سے رکوع کرنا یہ نماز کا ایک رکن ہے، قیام کرنا یہ نماز کا ایک رکن ہے، سجدہ کرنا اسی طریقے سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا یہ فرض ہے اور نماز کا رکن ہے۔ اور اس کی حدیث دلیل کیا ہے، یہی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ اور یہ جو لا نفی جنس ہے نا، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لا صلاۃ یہ لا ہے نا، جو یہ لا نفی جنس ہے، یعنی نفی کرتا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ اور ہمارے ہاں اس کی دلیل کیا دیتے ہیں، ہمارے ہاں فرماتے ہیں کہ نماز میں مطلقاً قرآن پڑھنا، سورت پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا یہ کیا ہے، یہ فرض ہے۔ کوئی بھی سورت پڑھنا یہ کیا ہے، یہ فرض ہے، اور نماز کا کیا ہے رکن ہے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو بھی تمہیں آسان لگے وہ کیا ہے تم قرآن پاک پڑھو۔ مطلقاً نماز کے اندر قرآن پڑھنا یہ کیا ہے فرض ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں، مطلقاً کوئی بھی سورت یہ قرآن کریم فرقان حمید کی نماز کے اندر پڑھنا یہ کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اور ہماری دلیل کیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن میں سے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کیا ہے واجب کہلاتا ہے۔ کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر یہ کیا ہے، یہ واجب ہے۔ اور یہاں پر جو حدیث مبارکہ میں لا آیا ہے نا، یہ لا نفی جنس کے لیے نہیں، یعنی تمام کی نفی نہیں کرتا کہ بھائی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ یہ لا نفی کے لیے نہیں آیا، بلکہ کیا ہے لا یہ کمال کے لیے آیا کہ بھائی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو تمہاری نماز کامل نہیں ہوگی، اکمل نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے امام نماز کے اندر قرات کرتا ہے اسی طریقے سے مقتدی پر بھی لازم ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرے۔ جیسے آج میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب قرات کرتا ہے تو پیچھے ہم احناف کیا کرتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ قرات خلف الامام یہ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، یعنی امام کے پیچھے قرات کرنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہی حدیث یعنی اس کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ امام کی پیروی کرو، رکوع کرے تو رکوع کرو، سجدہ کرے تو سجدہ کرو۔ اسی طریقے سے اگر امام قرات کرے تو تم کیا کرو، خاموش ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اسی لیے اور یہی ہے، اور یہی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی موقف ہے۔ تو اس بات میں نا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے نا بہت سارے ایسے لوگ مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ امام اعظم ہم آپ سے مناظرہ کرتے ہیں کہ قرات خلف الامام یعنی امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے، ہم آپ سے مناظرہ کرتے ہیں، آپ کو اس پہ ثابت کر کے دیں گے کہ بھئی امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے علم و دانا، عقل و فہم پرست بہت ساری دی، اللہ تعالی نے نوازا ہوا تھا۔ تو بہت سارے یعنی مجمع بھر کے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا بات کرنے کے لیے، مناظرے کے لیے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ اتنے سارے ہو،
اب میں اتنے لوگوں سے تو بات نہیں کر سکتا نا, مناظرہ نہیں کر سکتا. اب تم کیا کرو, ان لوگوں میں سے جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ فقیہ ہے, علم میں زیادہ ہے, یہ بات صحیح طریقے سے کر سکتا ہے, اس کو تم اپنا بڑا سمجھ لو. یہ کہہ لو کہ بھئی اس کی بات ہماری بات ہے, اس کی ہار ہماری ہار ہے, اس کی جیت ہماری جیت ہے, تاکہ وہ میرے ساتھ بات کرے, میں بھی اس کے ساتھ بات کر لوں. تو سب لوگوں نے کیا ایک کو چن لیا کہ بھئی یہ علم میں صحیح ہے, یہ ہمارا امام ہے, یہ جو اس کی ہار ہماری ہار, اس کی جیت ہماری جیت ہے. تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا کہ اے امام اعظم, یہ ہمارا امام ہے, اس کے ساتھ آپ مناظرہ کرو. یہ آپ سے خلف الامام یعنی قرات, امام کے پیچھے قرات کرنا, اس میں مناظرہ کرتا ہے, اس کی ہار جیت ہماری جیت ہے. تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پھر تو مناظرہ ہی ختم ہوا. کیا ہوا؟ پھر تو مناظرہ ہی ختم. کیسے؟ کہا کہ یہاں پر تم کہہ رہے ہو کہ اس کی ہار اور جیت تمہاری ہے, تم لوگ تو بات نہیں کرتے, بات تو یہ کرے گا, لیکن تم لوگ اس کو ہار جیت, اپنی ہار جیت تصور کرو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے. مقتدی امام صاحب قرات کر رہے, گویا کہ وہ مقتدی قرات کر رہے ہیں, تو وہاں پر ان لوگوں کو سننا لازمی ہے. قرات امام کے پیچھے کیا ہے؟ سننا لازمی ہے. اور 80 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین, 80 صحابہ کرام جو اجلہ صحابہ کرام, ان کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے. ان کا وہی موقف ہے جو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے اور احناف کا موقف ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اور قرآن کریم فرقان حمید میں اس کا واضح طور پر ثبوت موجود ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی جب قرآن کی تلاوت کی جائے نا تو تم کیا ہے؟ غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور علماء فرماتے ہیں جیسے آج اگر کسی بادشاہ کا کوئی خط و خطوط ہو, کسی کو سنایا جائے تو اس کے درمیان کوئی نہیں بولتا کہ یہاں پر اگر بولیں گے تو بادشاہ کی توہین ہے, کہ بھئی تم نے اتنی اہمیت نہیں دی. بادشاہ کا خط جاری تھا, پیغام تھا, لیکن تم نے اس پر کوئی اہمیت نہیں دی, کوئی بات نہیں کی. اگر بیچ میں بات کر لی تو بادشاہ کی توہین کہلاتا. تو یہاں پر اللہ کا قرآن جو امام پڑھ رہا ہے نا, وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. اور جو امام, اور یہاں پر مسئلہ کیا آتا ہے کہ پہلے یہ شریعت میں تھا کہ بھائی امام بھی قرات کرے گا, مقتدی بھی قرات کرے گا. اسی کو ایک شریعت میں پورا ایک چیپٹر ہے جس کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. یعنی پہلے تو یہ حکم موجود تھا لیکن بعد میں کیا ہے؟ منع ہو گیا. جیسے پہلے تو محرم کے روزے رکھنا ضروری تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا, اب رمضان کے روزے رکھو. اسی لیے پہلے رفع الیدین کا حکم تھا لیکن بعد میں کیا ہے؟ اس کو منع کر دیا کہ اب کیا ہے؟ رفع الیدین ترک کر کے پہلے ہی کے سوا نہیں کریں گے. اسی طریقے سے قرات خلف الامام یعنی امام کے پیچھے قرات کرنا, پہلے اس کا حکم تھا, بعد میں منسوخ ہو گیا. اور یہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بہت خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں. آج جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا, بہت سارے سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا, بھائی امام صاحب امام بننے کے لیے نا بڑی فہم اور فراست چاہیے, علم چاہیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں, یعنی بیان کر رہا ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتا کہ تجھے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے, یعنی کون سی ایسی باتیں تھی جو پہلے تو ان کے حکم کرنے کا حکم تھا لیکن بعد میں منع ہو گئی. تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا تھا یا نہیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو منبر پر بیٹھنے کا لائق ہی نہیں ہے, کیوں تم اتنا فائدہ نہیں کرو گے جتنا نقصان کرو گے. تمہیں کیا پتا کہ اس بات کا پہلے حکم تھا اب نہیں ہے, یا اب ہے پہلے نہیں تھا. تو لوگوں کو تم اور خراب کرو گے, الجھاؤ گے, دین میں ان کا نقصان کرو گے. پہلے کامل طریقے سے پڑھو, سیکھو, پھر جا کر تبلیغ کرو. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرماتے ہیں کہ فاسق اور جاہل بیان کرنا اس کو جائز ہی نہیں ہے. کیوں؟ جتنا وہ فائدہ نہیں کر سکتا اس سے زیادہ وہ نقصان کرے گا. تو آپ اور میں اس بات کو جان لیں کہ بیان کرنے کے لیے صرف تھوڑا بہت نہیں, بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے. بہت زیادہ سیکھ کر پھر منبر رسول پر بیٹھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا سنایا اپنی پاک بارگاہ میں قبول مقبول فرما. آخر دعوانا الحمدللہ. سنت ادا کریں.